دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين رب العالمین. تو آج کچھ شیئر کرنے کا من ہوا آپ سب سے. کیا شیئر؟ تو سورہ اعراف آیت نمبر 55 سے آنورڈ. تو دیکھیے، ہم کبھی ویڈیو بنانے کے وقت ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ میرا ٹاپک کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ٹاپک نہیں ہے. مطلب ایک آیات کو اگر ایکسپلین کرنا شروع کر دیا جائے تو دیر از نو ڈسٹنکشن. مطلب دیر از نو لمٹ. مطلب کیونکہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی آیات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم کبھی ٹاپک نہیں بولتا. تو ول سی، دیکھتے ہیں کیا ہم لوگ سیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چھپ کے بھی. واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. سبحان اللہ. اس چیز کو ہم لوگ تھوڑا ڈگ کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں. بات یہاں ہو رہی ہے کہ جو انسان، یہاں خاص طور پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو انسان اپنے غلطی کرتا ہے، کسی بھی ٹائپ کی غلطی، کوئی بھی انسان، اور وہ غلطی کرنے کے بعد اگر اس کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے یس ہم نے یہ غلطی کی، اور اس کے بعد اگر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ بے شک معاف کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سورہ بقرہ میں خود فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، ان کے سارے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی سارے بندے، چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے، ایچ اینڈ ایوری ون بینگ، رائٹ. تو اس کے بعد یہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ دعا مانگنے کے طریقہ کو بتا رہے ہیں. آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ہم لوگ کو اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. مطلب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو یہ ہم کر کے بتائیں گے. دعا مانگنے کے لیے ہاتھ ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے. لوگ ہاتھ پر، مطلب دعا کے لیے ہاتھ کا ایکشن پر کہ ہاتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس پر اتنا بحث کرتے ہیں یہاں تک کہ جھگڑا ہو جاتا. آئی ہیو سین آن مائی آئیز، آن مائی اون آئیز. تو دکھ ہوتا ہے کہ جو چیز ویلیوبل نہیں ہے، جس پر بحث کرنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لوگ اسی پر اتنا زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اب دیکھیے، اب ہم لوگ آتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ یس کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، کسے؟ گڑ گڑا کر بھی اور چھپ کے بھی. گڑ گڑا کر بھی اور چھپ کے بھی. تو کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ تم نے کوئی غلطی کیا ہے تو تمہارا جو اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے تو وہ کیا ہے، کیسے پیش ہونا ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگنا ہے کہ تم بہت گڑ گڑا کر، مطلب رو کر، تمہارے آنکھوں سے آنسو جب گرے تو تم کس کے بھی رو، اور ہاں کبھی چھپ کے بھی رویا. اس کا مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اور ہم مسجد میں گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، اور ایسا بالکل ہوتا ہے جب امام صاحب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں تو مقتدی، جن کا دل بھی دل من نہیں کرتا ہے دعا مانگنے کا، اس کا من کرتا ہے کہ نماز پڑھے فرض بھاگے، وہ بھی جب امام صاحب دل سے دعا مانگتے ہیں رو کے گڑ گڑا کر، تو ان کے بھی دل میں، مقتدی کے دل میں یہ فیل آتا ہے، محسوس آتا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی اللہ سے ریکنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی دعا مانگتے ہیں دل سے. یہاں پر دل کی بات ہو رہی ہے کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کر اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگو، اور کبھی اللہ سے چھپ کر مانگو. چھپ کرنے کیا مطلب؟ چھپ کرنے کا مطلب چھپ کر کے مانگنے سے مطلب ہے کہ تم شب کے، مطلب اندھیروں کے، تاریکی کے، راتوں کے اندھیروں میں اللہ سے مانگا کرو. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یس، جب ہم اللہ سے رات میں، کب؟ یہاں پر انڈیا میں 12 بجے کے بعد جب آپ اللہ سے ریکنیکٹ، جب اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو الگ فیل ہوتا ہے. آئی فیلٹ دیٹ، سو آئی ایم سیئنگ، ہم کوئی ڈنگ پیترا نہیں مار رہے ہیں. آئی فیلٹ کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بے شک قبول ہوتی ہے. اور دعا قبول ہونا وہ اس کا ٹائم ڈسٹرکشن نہیں ہے، اس کا ٹائم فکس نہیں ہے وہ کب دعا قبول ہوگا. ہم نے اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کیا سورہ یوسف میں.
تو ہم یہاں کیا بات کریں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں, آپ اللہ سے آپ مطلب اللہ اور آپ کا رشتہ کتنا پختہ ہے, یہاں فیل کریں گے جب آپ اللہ سے چپ کے دعا مانگیں گے. اور جب ہم کیا اللہ گڑ گڑانے کا مطلب کیا ہے کہ گڑ گڑانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ گڑ گڑائے اس کا مطلب کہ آپ کے گھر والے بھی سن رہے ہیں, اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد کے لوگ سن رہے ہیں, رائٹ, اور اگر آپ امام صاحب ہیں تو آپ کے جو آپ کے پیچھے مقتدی ہے وہ بھی سن رہے ہیں, اور آپ سنت نمازوں میں ہی اگر ایسی ہی دعا مانگ رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں تو مسجد میں باقی لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. ویٹ, ایسا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے مسجد میں تو کچھ تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں, یہ دیکھو کتنا اللہ والا ہو گیا, کتنا اللہ سے مطلب یہ کہ کیا شو آف کر رہا ہے, کہ مطلب شو آف کر رہا ہے کہ اس کو رونا آ رہا ہے, مطلب شو آف کر. یس, اگر کسی کے ذہن میں بھی یہ فیل آتا ہے, کسی کے ذہن میں بھی اگر یہ فیلنگ آتا ہے کہ یہ انسان شو آف کرنے کے لیے رو رہا ہے اللہ کے سامنے, تو واللہ اس کے لیے کچھ نہیں بول رہا جا سکتا, بس ان کے لیے دعا ہی کیا جا سکتا ہے کہ آیا اللہ انہیں کچھ ہدایت دی جائے. کیونکہ یہ جو رونا ہے بھائی, یہ رونا اصل آسان چیز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے, خاص کر کے مرد کے لیے رونا تو آسان نہیں ہے, رائٹ. اللہ سے وہ دعا مانگ رہا ہے, اس کا مطلب وہ رو رہا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہو, اس لیے وہ رو رہا ہے. اللہ کے کہہ رہے ہیں تو اللہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا چلے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے میرا جو بندہ ہے وہ گڑ گڑاتا ہے, دعا مانگتا ہے, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو کیسے رد کر دوں, میں ان کی دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر دوں. سبحان اللہ, یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا اللہ ہے. تو یعنی اللہ ہوپ دے رہے ہیں ہم سب کو کہ تم جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے, رو گے, اپنے گناہوں کی تلفی کرو گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے, تو شرط یہ سب نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں, شرط یہ ہے تمہارے دل میں, ہمارے دل میں کیا فیل ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیوں, کس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں. کیا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دعا مانگ لیں گے, آج اللہ سے معافی طلب کریں, اللہ معاف کر دیں گے, پھر اس کے بعد وہی گناہ کریں گے؟ تو بالکل ایسے نہیں ہو کہ ہمارے اندر وہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یس اللہ ہم نے غلطی کیا ہے, اور بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور آپ ہی معاف کرنے والے ہیں. if we are feeling this, تو واللہ اللہ will forgive all the sin which we have done. These are the requirement. یہ ہے ریکوائرمنٹ. اس کے بعد اللہ یہی فرما دیتے ہیں کہ تم جو دعا مانگتے ہو اور اس کے ساتھ اگر دعا مانگنے کے ساتھ تم میں یہ مائنڈ سیٹ ہے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیا دیکھیے کیا, ہاں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اور اس سے ڈرو اور امیدوار رہتے ہو. یعنی تم جو اللہ سے دعا مانگو, تم کو اللہ سے امید یہ رکھنا ہے کہ امیدوار مطلب اللہ سے امید رکھو کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو اللہ تمہارے دعا کو قبول کرے گا, کبھی نہ کبھی دعا قبول ہوگی. اچھا آپ دیکھیے, ہم اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے. ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگ پتہ کیا بولتے ہیں کہ یار ہم اتنا دن سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سے اتنا گڑ گڑا رہے ہیں, اتنا کچھ کر رہے ہیں, اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. اور ہم نے اس میں بات کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے, ہمیں سمجھنا ہے. ہم کسی کے ایمان پر شک نہیں کر رہے ہیں, بس ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ایسا ہے, یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنا دن سے دعا کریں, اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے, تو پرابلم ہے آپ میں. پرابلم کیا ہے کہ آپ اللہ کو, اس کا مطلب آپ اللہ کو اپنا رب نہیں مانے پورے طریقے سے. یس, دس اسٹیٹمنٹ از ٹو مچ ٹف, بٹ دس از دا ریالٹی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو اللہ سے آپ کے مائنڈ میں یہ مائنڈ سیٹ ہونا ہوگا, آپ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ہم جو آج جو دعا مانگ رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی قبول ہوگی. اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ دعا کب قبول ہوگی, اور آپ کو امید رکھنا ہے. امید پر آپ سنے ہو نا کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے. یس, امید, اللہ سے امید ہی بہت بڑی چیز ہے. ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہم کیا امید کر رہے ہیں کہ ہم جو اتنا نیک اعمال کر رہے ہیں اور ہم جو اس نیک اعمال کرنے میں جتنے بھی مشقت اور مشکلات اٹھا رہے ہیں, تو کیا اللہ اس چیز کو ضائع کرے گا؟ نہیں. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر کچھ بھی نیک عمل کرو, کچھ بھی دعا کرو, دعا بھی ایک نیک عمل تم کرو, تمہارا جو اعمال ہے وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ قرآن یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا. مطلب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ نبھائے گا اور نبھاتا رہا ہے. تو یہ ہے, یعنی ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں, ہم کسی بھی پرابلم میں تو اللہ سے دل سے گڑ گڑا کر اور کبھی کبھی چھپ کر راتوں کی اندھیروں میں اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. اور اگر آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ دعا کب قبول ہوگی,
یس دعا کرنے کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں ایسا آپ کو فیل ہوگا یس آپ ڈن دس میرے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کو فیل ہوا کہ یا ہم نے اس ذات کو اپنے پرابلمس کو کہا ہے, اپنے پرابلمس کو اس ذات سے شیئر کیا ہے جو یہ زمین و آسمان کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ایک کیڑے مکوڑے کا رب ہے, وہ ایک پیڑ پودے کا رب ہے, وہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چیز ہیں ہر چیز کا رب. آپ کو یہ دل میں فیل ہوگا, آپ کو یو ول فیل ٹرنکیلٹی, آپ کے دل میں ایک الگ سکون ہوگا. یہ آپ کر کے دیکھیے گا. اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, اس کے بعد کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں. اس کو بہت, یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا ہے اللہ کیا کہنا ہے کہ اللہ اس پر, یعنی وہ جو حد سے گزر جاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تو فرسٹ بات ان کے لیے ہو گئی کہ جو جس کے دل میں کھوٹ ہے کیا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد بھی ہم یہ چیز کو گناہ کر لیں گے. ویل ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کسی کے مائنڈ میں ایسا ہوگا کہ ہم آج دعا کریں گے کل وہی گناہ کریں گے. ہم کو نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میں دعا کو معاف کر دے تو ہم کو ان کے دل میں شک نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہیے. ہاں غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ اس کے لیے معافی رکھے. رائٹ. تو ہم کیا بول رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کبھی فیل ہوا ہی نہیں ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے, حد سے گزر جانے کا مطلب اب ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو کبھی فیل ہو, اس کے دل میں فیل ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کیا ہے تو ہم اللہ سے دعا کیوں مانگیں. اور وہ انسان کبھی اللہ سے دعا مانگ بھی نہیں پائے گا جس کے دل میں یہ فٹ ہے. دیئر ہارٹ از کورڈ, دیئر ہارٹ از فیلڈ وتھ پرائڈ. یہ گھمنڈ مطلب اس کے دل میں یہ فیل ہوتا ہی نہیں کہ اس نے غلطی کیا تو وہ دعا کیوں مانگے. اس کو بولتے ہیں حد سے گزر جانا. رائٹ. تو اگر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے, ہمیں اپنے غلطیوں, اگر دیکھیے یہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں, یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی. اگر آپ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ غلطی کیے ہیں اور وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کیا ہے, اس کے بعد آپ اس کے غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اپنے غلطیوں کو, اور آپ اس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کیوں کیا ہے, ویل آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی. اور اس کے بعد یہ تو اپنے بندے اللہ کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ذات کے ساتھ کچھ غلطیاں کیا, آپ نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہے یا کسی کو گالی دے دی یا کچھ کر لیا ہے, اس کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن میں, تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑنے والا. اس کے بعد بھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ نے غلطی کیا ہے یا ہم کو یہ, اگر ہم یہ غلطی کی ہم کو یہ فیل نہیں ہو رہا ہے, تو اللہ اس کو بولتے حد سے گزر جانا. کہ اللہ اس کو کس طریقے سے معاف کرے گا, کیونکہ وہ خود اس کے دل میں وہ معافی کے لیے اس کا دل چاہیے نہیں رہا, تو اللہ کیسے معاف کرے, اللہ کیسے معاف کرے. اس کو بولتے حد سے گزر جانا. اور ایک پوائنٹ, معافی کون لوگ مانگتے ہیں یا غلطی کون لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس پر چیزیں بات کرتے ہیں کہ جن کے دل میں ذرا بھی تکبر نہیں. واللہ یہ جو تکبر ہے اتنا بڑا ایشو ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ پورا قرآن کہیں نہ کہیں سے اس پر بات کرتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ایک ایگزامپل شیطان کا. ہم سب کو بتایا ہے کہ شیطان سب سے بڑا کفر کرنے والا ہے. تو کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا؟ یس. کون ٹائپ کا؟ کیا شیطان ابلیس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا تھا؟ نہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کا مطلب کہ جب اللہ نے اس کے غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ جسٹیفیکیشن دینے لگا کہ اللہ ہم نے اس لیے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ جو آدم ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں جاؤ, تم کافر ہو گئے. کیوں؟ یعنی اس نے بہت بڑی بات کی تھی کہ اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا, وہ اپنے غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے وہ کافر ہو گئے. اور اگر ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو اس لیے معاف کیا گیا کہ وہ اپنے غلطیوں پر جسٹیفیکیشن نہیں دیے, وہ جسٹ کہہ دیے یا اللہ میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہمارے اندر مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم جو کہتے ہیں وہ ہمیں بھی اور جو میرے بھائی بہن ہیں جو سنتے ہیں اس بات کو اس کو بھی عمل کرنے کی توفیق فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات